نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، حدیث پاک میں آیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا، اور یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی آپ نے بیان فرمائی کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ بندہ اپنی بیوی کو اپنی ماں پر ترجیح دے گا اور اپنے دوست کو اپنے والد پر ترجیح دے گا، یعنی اپنی بیوی کی تو بات مانے گا لیکن اپنی ماں کو ٹھکرا دے گا، اور اپنے دوست کے لیے تو جان قربان کرنے تک تیار ہو جائے گا لیکن اپنے باپ کی بات سننا بھی گوارا نہیں کرے گا۔ یاد رکھیں، ہمارے جو والدین ہیں ان کا اللہ تعالیٰ کے بعد جو اللہ تعالیٰ نے حقوق بیان کیے ہیں قرآن پاک میں، اپنے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے بعد والدین کا حق بیان کیا ہے۔ فرمایا انشکر لی والی والدیک، اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرا شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا شکر ادا کرو۔ کہیں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ اسی کی عبادت کرو اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ آپ اس سے اندازہ کریں کہ والدین کو اللہ تعالیٰ نے کتنا مقام عطا کیا ہے۔ والدین کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ بندے کے والدین مومن ہوں، ایمان والے ہوں، تو تب ہی ان کا ادب اور احترام کرنا اور ان کی عزت کرنا اور ان کی خدمت کرنا ہم پر فرض ہے۔ نہ بلکہ والدین اگر معاذ اللہ کسی کے کافر ہیں، مشرک ہیں، تو تب بھی ان کی خدمت کرنا اولاد پر فرض ہے۔ اس سے آپ اندازہ کریں، ہمارے ائمہ اکرام نے جس طرح کے تفسیر روح البیان شریف میں علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ائمہ اکرام کا یہ قول نقل کیا ہے کہ پوچھا گیا کہ حضور ہمیں یہ بتائیں کہ اگر کسی کے والدین بت خانے جاتے ہیں عبادت کرنے کے لیے بتوں کی، اور وہاں پر جانے سے پہلے اپنے بچے کو کہتے ہیں، اپنے بیٹے کو کہتے ہیں کہ بیٹا ہمیں وہاں پر چھوڑ آؤ، یا یہ کہتے ہیں کہ ہمیں بت خانے سے اتنے بجے واپس لے آنا، تو بتائیں کہ کیا والدین کی یہ خدمت کرنا بھی ہم پر فرض ہے؟ تو ائمہ اکرام نے یہ جواب دیا، فرمایا کہ بت خانے لے کے جانا تو جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ برائی کا کام ہے، اور برائی کی طرف کسی کی مدد کرنا یہ خود ایسے ہی ہے کہ جیسے خود بندہ برائی کر رہا ہے۔ ہاں، اگر اس کے والدین اس کو کہتے ہیں کہ ہم وہاں پر جا رہے ہیں اور ہمیں وہاں سے اتنے بجے واپس لے آنا، تو ائمہ اکرام نے فرمایا کہ اس پر فرض ہے کہ اپنے والدین نے جتنے وقت میں اس کو کہا اسی وقت وہاں پر جا کر ان کو واپس وہاں سے لے کر آئے۔ اور کون سی بات کریں بھائی کہ جب والدین بت خانے گئے ہیں اور وہاں پر جا کر کہہ رہے ہیں بچے کو کہ ہمیں لے آئیں، تو بچے کے لیے یہ بھی فرض ہے کہ ان کو اتنے بجے وہاں سے لے کر آئے، تو باقی باتیں پھر کدھر گئیں؟ تو اس لیے اپنے والدین کی قدر کریں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ تمہاری جنت بھی ہیں، یہ تمہاری دوزخ بھی ہیں، کہ اگر تم ان کی خدمت کرتے ہو، ان کی تابعداری کرتے ہو، ان کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہو، تو یہ تمہیں جنت میں لے جائیں گے، لیکن اگر تم ان کی نافرمانی کرتے ہو، ان کو ستاتے ہو، ان کے ساتھ برا سلوک کرتے ہو، تو ان کے ساتھ برا سلوک کرنے کی وجہ سے تم دوزخ میں چلے جاؤ گے۔ تو بھائی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بہت ساری احادیث اس کے بارے میں ہیں کہ والدین چاہے جیسے بھی ہوں، یہ لازمی نہیں کہ نمازی ہوں، پرہیزگار ہوں، روزے دار ہوں، حج کرنے والے حاجی نمازی ہوں تو تب ہی ان کا ادب اور احترام ہم کریں گے، ورنہ نہیں کریں گے۔ نہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ بہت سے صحابہ، جس طرح کہ ایک نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صحابی والدین کے بڑے لاڈلے بھی تھے اور والدین کے بڑے فرما بردار تھے، لیکن انہوں نے اسلام قبول جب کیا تو ان کی والدہ محترمہ ان سے کہنے لگیں کہ اے میرے بیٹے، اگر تو نے یہ اسلام جو قبول کیا ہے، نبی کا کلمہ جو پڑھا ہے، اگر تو نے یہ نہ چھوڑا تو میں نہ کچھ کھاؤں گی نہ کچھ پیوں گی، اسی طرح بیٹھی بیٹھی اپنی جان دے دوں گی۔ ایک دن بھی گزرا، دوسرا دن بھی گزرا، تیسرا دن بھی گزرا، بیٹا اپنے ایمان پر پکا ہے اور ماں اپنی بات پر پکی ہے۔ ماں نہ کچھ کھاتی ہے، نہ کچھ پیتی ہے، نہ آرام کرتی ہے۔ بیٹا کہتا ہے کہ ماں جی
جو بھی حکم دو گی میں ماننے کو تیار ہوں، جان مانگو گی تو جان بھی دے دوں گا لیکن ایمان نہیں دوں گا۔ اب بیٹا اپنی جگہ پر پکا ہے، یہ اپنی جگہ پر، تو یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں بالآخر حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ یہ پریشانی بن گئی ہے کہ ماں جی تو کچھ بھی کھاتے پیتے نہیں ہیں، اب تو ان پر بھوک اور پیاس کی وجہ سے وہ غشی کے دورے ان کو پڑنے لگ گئے ہیں، یا رسول اللہ میں کیا کروں؟ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اندازہ کریں آپ کہ ماں بیٹے کو اسلام چھوڑنے کے لیے کہہ رہی ہے، لیکن آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میرے صحابی، تجھ پر اس حالت میں بھی ماں کی خدمت کرنا فرض ہے، ضروری ہے، یعنی تم اس حالت میں بھی ماں کے ساتھ برا سلوک نہیں کر سکتے، اس حالت میں بھی ماں کی خدمت کرنا تیرے لیے ضروری ہے۔ جب تیسرے دن یہ گھر واپس آئے تو ماں ان سے کہنے لگی کہ بیٹے تو میرا بڑا فرما بردار ہوتا تھا، تو نے تو کبھی میری کوئی بات نہیں ٹالی تھی، تو اب کیا ہو گیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ماں جی جو بھی بات کہیں گی ماننے کو تیار ہوں لیکن ایمان میں نہیں چھوڑوں گا۔ تو ماں نے کہا کہ اگر نہیں چھوڑو گے تو میں مر جاؤں گی، کل کو لوگ تجھے تانا دیں گے کہ اپنی ماں کا قاتل ہے، کہ اس نے ماں کے کہنے پر ایمان نہیں چھوڑا، ماں کو مار دیا، تو لوگ تجھے یہ تانا دیں گے۔ جب انہوں نے یہ دیکھا کہ ماں تو کسی طرح بھی ماننے کو تیار نہیں ہے تو کہنے لگی، آپ فرمانے لگے صحابی رسول کہ اے ماں جی، اگر آپ کی جیسی 100 مائیں ہوتی اور ہر بار مرنے سے پہلے مجھے یہ چیلنج دیتی، مجھے یہ وارننگ دیتی کہ اپنے دین سے پھر جا، اپنے ایمان کو، اپنے اسلام کو چھوڑ دے ورنہ مر جاؤں گی، تو 100 مائیں اور ماں کی 100 جانیں تو قربان کر دیتا لیکن میں اپنے ایمان کو قربان نہ کرتا۔ تو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں ماں کافرہ ہے اور بچے کو ایمان چھوڑنے کے لیے کہہ رہی ہے، لیکن آقا علیہ السلام نے فرمایا اس کا عمل اس کے ساتھ ہے، تم نے اپنے والدین کی خدمت نہیں چھوڑنی۔ تو والدین کافر ہوں، بے نمازی ہوں، چاہے جیسے بھی بد عمل ہوں، ان کی خدمت کرنا بہرحال اولاد کے اوپر فرض ہے۔ تو جس کے والدین اچھے ہوں، نمازی پرہیزگار ہوں، ان کی خدمت کرنا تو اور زیادہ ضروری بن جاتا ہے۔ تو اس لیے اپنے والدین کی قدر کریں، والدین کے لیے جو ہے اپنے آپ کو جھکا دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان کو اف تک نہ کہیں۔ ہم کیا کچھ کہہ جاتے ہیں، ہم اف تو بڑی دور کی بات ہے، ہم تو ان کو اللہ معاف کرے ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو اپنے والدین کو گالیاں تک دے جاتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ کے بندوں، اللہ کے نبی کے غلاموں، یاد رکھیں کہ والدین کی اگر آج قدر کریں گے کل کو آپ کی اولاد آپ کی قدر کرے گی، آپ والدین کی خدمت کریں گے کل کو آپ کی اولاد آپ کی خدمت کرے گی، لیکن اگر برا سلوک کریں گے تو اس کا صلہ آپ کل کو دیکھ لیں گے کہ آقا علیہ السلام کا یہ فرمان بھی ہے کہ ہر گنہگار کو، ہر بدکار کو اس کے مرنے کے بعد سزا ملتی ہے، لیکن ماں باپ کا جو نافرمان ہے اس کو آخرت میں سزا تو ملے گی ہی، اس کو دنیا میں بھی ذلت اور خواری ضرور دیکھ کے پھر وہ مرے گا۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔